السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوفناک اور پراسرار کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے عزیر، جہاں ہر کہانی آپ کی دل کی دھڑکنیں بڑھا دے گی۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ شروع ہوتا ہے دہشت کا ایک ایسا سفر جسے آپ کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ یہ کہانی ایک اسکول کے بچوں کی ہے جو اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک جنگل میں پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ وہ خوش تھے، بس میں گانے لگے ہوئے تھے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ راستہ کبھی واپس نہیں آنے دیتی۔ بس کے ڈرائیور جمیل چاچا نے کھڑکی باہر پرنسپل سے کہا تھا کہ اس جنگل کے علاقے میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن پرنسپل نے اس باتوں کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ بس ایک تنگ اور سنسان راستے پر چل رہا تھا۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا اور دھند اتنی زیادہ تھی کہ دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بچے اپنی خوشی میں مگن تھے، لیکن ڈرائیور جمیل چاچا کچھ بے چین نظر آ رہے تھے۔ یہ راستہ، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے آہستہ سے بڑبڑایا۔ ایک بچے علی نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسے ایک سایہ درختوں کے درمیان چلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً پیچھے بیٹھ گیا اور اپنے دوست مریم سے کہا، مجھے لگا میں نے کسی کو دیکھا، شاید عورت تھی۔ مریم ہنس کر بولی، یہ تمہارے نظر کا دھوکہ ہے علی، بس جنگل کے بیچوں بیچ چل رہا تھا جب اچانک انجن بند ہو گیا۔ ڈرائیور نے کہا، سب بچے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ بچے اور اساتذہ بے چین ہو گئے۔ باہر مکمل خاموشی کی اور درختوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور انجن چیک کرنے لگا۔ اچانک دور سے کسی عورت کی ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی پراسرار اور خوفناک تھی کہ بچوں کے چہروں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بس کے اندر ایک لڑکی زینب نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اور اچانک چیخ ماری، وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ کون ہے؟ سب نے کھڑکی سے دیکھا تو انہیں سفید کپڑوں میں لپٹی ایک عورت دکھائی دی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے اور دھیرے دھیرے بس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اساتذہ نے فوراً بچوں کو چپ رہنے کو کہا۔ پرنسپل نے ڈرائیور کو آواز دی، لیکن ڈرائیور غائب تھا۔ بس کے دروازے کے باہر خون کے نشان تھے، جیسے کوئی گھسیٹا ہوا ہو۔ عورت اچانک بس کے دروازے کے قریب آئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور کہتی رہی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی جیسے کئی لوگوں کی چیخوں کو ملا دیا گیا ہو۔ سب خوف سے کانپنے لگے۔ مریم نے کانپتے ہوئے بولا، یہ یکشنی ہے۔ میری دادی کہتی تھی کہ یہ جنگل میں رہتی ہے اور جو بھی یہاں آتا ہے اسے زندہ نہیں چھوڑتی۔ پرنسپل نے دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک عورت نے ایک زوردار جھٹکا مارا اور دروازہ کھل گیا۔ یکشنی نے اندر قدم رکھتے ہی اس کے آنکھیں خون جیسی سرخ تھی اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی جلتے ہوئے انسان کا ہو۔ یکشنی نے کہا، تم سب نے میری جگہ خراب کی ہے، اب تم سب کو سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بس کے اندر ایک زوردار چیخ ماری اور ہر طرف
دھند پڑ گئی۔ بچے چیختے ہوئے اپنے سیٹوں کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن یکشنی ایک ایک کر کے ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ علی، جو شروع سے ہی کچھ الگ محسوس کر رہا تھا، اس نے اپنے بیگ سے ایک تعویذ نکالا جو اس کی دادی نے اسے دیا تھا۔ یہ لے جاؤ، یہ تمہیں روکے گا، کانپتے ہوئے کہا، اور تعویذ یکشنی کی طرف پھینک دیا۔ یکشنی زور سے چلائی اور دھند کے ساتھ غائب ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ غائب ہو گئی، بس کے پیچھے جنگل میں کہیں اور سائے نظر آنے لگے، اور سب عورتیں تھیں، سفید کپڑے میں لپٹی، اور بس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور کی لاش بھی بس کے قریب ملی، اور بچوں کی بے چینی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ علی کے ہاتھ میں تعویذ جلنے لگا تھا، اور اچانک بس دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اساتذہ نے فوراً بچوں کو بس میں بیٹھ کر جنگل سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جنگل کے آخری جگہ پر وہ سب ایک عجیب خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ بس کے باہر جو دنیا ہے وہ ویسی نہیں جیسی وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ ایک اور دنیا میں داخل ہو چکے تھے، جہاں ہر طرف وہی یکشنی ہنس رہی تھی۔ کہانی اس طرح ختم ہوتی ہے، جو بھی جنگل کے اس راستے میں جائے گا کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ راستہ مرنے والوں کی دنیا کا ہے، زندہ انسانوں کے لیے نہیں۔ تو امید ہے یار ویڈیو دیکھنے میں آپ سب کو مزہ آیا ہوگا۔ سو پلیز سبسکرائب کرو ہمارے اس چینل کو، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پہ کر دو، کہ جس سے ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔